عرب میں اسلام نہیں آیا تھا تب وہاں کے کیا حالات تھے؟ کعبے کی چابی جس قبیلے کے پاس ہوتی تھی وہ عرب کا سب سے معتبر ترین قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ قبائل کون کون سے تھے؟ پورے مکے کے تمام قبیلوں کو جتنی دیر کہت رہا ہے، سال 2 سال کا ٹائم ہے، وہ جس بندے کے گھر سے سب کو کھانا ملتا رہا وہ سرکار ہاشم ہے۔ خیبر کا قلعہ کموس کا سارا علاقہ یہ یہودیوں کا تھا۔ بنی اوس بنی خزرج کے جتنے علاقے تھے وہ عیسائیوں کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات خراب ہو گئے تھے؟ کوئی مسلمان عورت جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کسی کافر کے گھر میں نہیں رہے گی۔ تمام لوگوں کے نکاح ختم ہو گئے۔ سرکار عبد المطلب نے کہا کہ ایک دوسرے سے پرے ہو جاؤ، اپنے کپڑے اتارو اور ان کو جلا دو۔ جو ان کا لاسویر ہوگا وہ بھی عرب کے علاقے میں آئے گا۔ کال کی اوتار میں تھا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک تو اسلامک ہسٹری پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب عرب میں اسلام نہیں آیا تھا تب وہاں کے کیا حالات تھے؟ ہمارے ہاں عرب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیکورڈ تھا، یہ تھا۔ کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن عرب کوئی عام سا علاقہ نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے جہاں پہ جس علاقے میں اپنا گھر بنایا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہو کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے اور جو ہے وہ عبادت گزاروں کے لیے پاک کرو، سبحان تو اللہ۔ وہ زمین عام سی زمین نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا کام ہوتا ہے صفائی۔ بیسیکلی نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اقدار کی صفائی، کردار کی صفائی، دین کی صفائی اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی صفائی، پیوریفیکیشن نبی کا اوریجنل ایک کام ہوتا ہے۔ نبوت جب بھی آتی ہے وہ پاکیزگی عطا کرتی ہے، ماحول کو بھی، وہ آپ کے کردار کو بھی، آپ کے ایمان کو بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ پاکیزگی کی ضرورت تھی وہاں کائنات کی سب سے بڑی ہستی سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مبعوث کیا بے شک۔ ایک وہ معاشرہ جہاں پہ انبیاء اور ان کی اولاد رہی، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی میں کہ آباء و اجداد رسالت مآب کے وہ کون ہے؟ آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے وہ گھر بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کے دور سے تھا، ایسے حضرت ابراہیم نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ پاکیزگی دی، دوبارہ اس کو بنایا، اور آج بھی حج اور مناسک جو ہیں وہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد سے بی بی ہاجرہ سے منسوب ہیں، اور وہاں پہ انہی کی اولاد آباد تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ڈس آن کر دیا، اسی طرح ابو لہب عبد المطلب علیہ السلام کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ڈس آن ہو چکا تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ تھے جو ان قبیلوں میں تھے۔ اچھا، قبیلوں کی آپ نے بات کی، قبائل کون کون سے تھے عرب میں بتاتا ہوں بیٹا۔ عرب میں چونکہ بہت سارے قبائل تھے، اور عرب کا معاشرہ، صرف تھوڑا سا پہلے ان کا سوشل سٹرکچر بتا لوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے بڑے قبیلے تھے اور کون کون سے بالکل ٹھیک وہاں پہ تھی۔ عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی، عرب کے معاشرے میں مونارکزم بھی نہیں تھا، بادشاہت بھی نہیں تھی۔ اچھا، عرب میں کوئی بادشاہت کا نظام نہیں تھا۔ عرب میں عزت کا معیار 2 عہدے ہوا کرتے تھے، ہمیشہ سے 2 عہدے، ہمیشہ سے عرب میں عزت کا معیار ہوتے تھے، سرکار عدنان سے لے کے اور سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک، اور پھر ایک انٹائرلی شفٹ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے یہ معاشرہ پھر پورے کا پورا کیسے پیوریفائی ہوا، وہ بھی ایک اور ایک پورا ایک اسپیکٹرم ہے۔ یہ دونوں کو مکس کریں گے تو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ ابھی میں صرف اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ عرب کا معاشرہ 2 عہدوں کے اوپر کھڑا تھا، ایک جس کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، متولیت اسے کہتے ہیں۔ کعبے کی چابی جس قبیلے کے پاس ہوتی تھی وہ عرب کا سب سے معتبر ترین قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کی اس میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریلیجس پریکٹسز کرنی ہوتی تھی۔ یہ جو گھر ہے سرکار عدنان سے لے کے، یعنی جس کے بارے میں رسالت مآب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقدس صلبوں کا خاندان ہے، یہ ایک اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کے سارے وہ تھے جو سلیکٹڈ تھے۔ میں آگے آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں جو ہے وہ نہیں تھے، یہ دین ابراہیمی کے پیور پیروکار تھے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب کعبے میں چونکہ بہت سارے لوگ تھے، اس کے سوشل چیزیں تھیں،
لیکن یہ لوگ کبھی بھی بت پرست نہیں رہے، ہوں نہ سرکار ہاشم کے بارے میں کسی تاریخ میں کسی جگہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی خدائے واحد کے سوا کسی کے سامنے سر جھکایا ہو، نہ سرکار ابو عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے بھی آگے سوائے اللہ کے سر جھکایا ہو۔ صحیح. سرکار عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کنڈکٹ اور کردار، سرکار حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، یہ لوگ کعبے کے متولی ضرور تھے لیکن بت پرستوں میں شامل کبھی بھی نہیں رہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں دوسرا، وہ تھا سقایا، یعنی حاجی آتے تھے تو ان کے رہنے کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا. اور آپ سمجھ لیں کہ اس دور کا جو بڑا بزنس تھا یا تجارت تھی یا یہ ہوٹلنگ تھی. ہوٹلنگ کہہ لیں نا، حاجی آتے تھے، انہوں نے رہنا ہے، ان کے لیے کھانے کا رہنے کا بندوبست تو کرنا ہے نا. تو جو قبیلہ وہ کرتا تھا اس کے پاس پیسے بڑے ہوتے تھے، وہ اکانومی میں بہت سٹرونگ ہوتے تھے. بالکل ایسے. تو یہ ہمیشہ سے یہ دو مختلف قبیلوں میں رہی. یہ جو ہے ایک میں سقایا ہوتا تھا، ایک میں متولیت ہوتی تھی، کبھی وہ شفٹ ہو جاتے تھے، کبھی وہ. صرف سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام واحد پرسنالٹی ہیں جس کے پاس یہ دونوں ہوتے اکٹھے ہو گئے تھے. سبحان عرب اللہ. کا اتنا بڑا سردار سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر یہ لوگ وہ تھے جو سخی تھے ہمیشہ سے. یعنی عرب میں قید پڑتا ہے، آپ تاریخ طبری دیکھ لیں، محمد بن جریرہ طبری وہ آدمی ہے جو تاریخ بھی حدیث کے کرائٹیریا پہ لکھتا ہے. اس کے پاس اگر پراپر کوئی سند نہ ہو تو وہ حدیث جو ہے نا مطلب تاریخ کا واقعہ بھی نہیں لکھتا. یعنی محمد بن جریرہ طبری کو تاریخ دان بھی اور فقہ جو ہے فقہ کے علماء بھی اور حدیث کے جو ہے نا شیخ الحدیث بھی ان کو بہت بڑا نام مانتے ہیں محمد بن جریرہ طبری کو. ٹھیک ہے، تاریخ طبری میں بھی یہ واقعہ ایسے ہی ہے کہ کسی بندے نے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہے، کہ ان کے پورے خاندان میں سے کسی نے بت پرستی نہیں کی اور یہ پورا خاندان ہمیشہ سے سخی رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیشہ سے سخی رہا ہے. مکے میں قحط پڑتا ہے تو کھانا کون کھلاتا ہے؟ سرکار ہاشم. پورے مکے کے تمام قبیلوں کو جتنی دیر قحط رہا ہے، سال 2 سال کا ٹائم ہے، وہ جس بندے کے گھر سے سب کو کھانا ملتا رہا وہ سرکار ہاشم ہے. اور ایک وہ جو عرب کی ایک خاص ڈش ہے جسے سرید کہتے ہیں، وہ سرید بڑی قیمتی ڈش ہوتی تھی، کوئی عام سی نہیں. ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ شوربے میں روٹیاں بھگو کے، وہ بہترین قسم کا جو ہے نا وہ اونٹ کا یا اس وقت جو جانور تھے ان کی یخنی اور وہ بنتی تھی. اور اس کے اندر پھر وہ جو جو وہاں پہ ہوتے تھے، جو کی روٹی کو بھگو کے، وہ بڑا خوبصورت قسم کا ایک ڈش ہوتی تھی. پورے مکے کو کھلاتے رہے اور کئی سال تک کھلاتے رہے. اور کتنے کے رئیس ہوں گے ایسے ہی ہے، کتنے کو امیر آدمی ہوں گے جو پورے مکے کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے، 1-2 دن نہیں، سالوں کا معاملہ، سالوں کے لیے، اور کھلاتے رہے. سرکار ہاشم بہت بڑا نام ہے. دنیا کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ سرکار ہاشم کون تھے. میں صرف ان کے نام بتا کے پھر آپ کو عرب کے عمومی حالات کی طرف لے کے جاتا ہوں، میں صرف ان کی بات کروں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فخر فرمایا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے پاکیزہ لوگوں میں پیدا کیا. پاکیزہ لوگ کون؟ وہی پاکیزہ لوگ جن کے اوپر ہم جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے وہ کون ہے؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں. اور آل محمد رسالت مآب کی اولاد، ان کے بچے پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی جو اولاد ہے. یعنی مولا علی کے پورے بیٹے بھی سادات میں نہیں ہیں، صرف مولا حسن حسین جو سرور انبیاء کو کہ نبوت اور جو ساداتیت جو ہے زیادت وہ صرف رسالت مآب سے منسوب ہے اور کسی چیز سے منسوب نہیں. رسالت مآب کی جو ہیں جن کو رسالت مآب نے خود کہا تھا وہ اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا کردار دیکھ لیں. اب عمومی معاشرے کی طرف آ جاتے ہیں. عمومی معاشرہ ہمارے ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بہت برے حالات تھے، زمانہ جاہلیت میں بہت برے حالات تھے. لیکن جہاں پر عرب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے وہاں اسی عرب کی سوسائٹی میں ایک بندہ ہے جس کو ابو البنات کہتے ہیں. ابو البنات جو ہے وہ آدمی ہے جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء نے اس کے فوت ہونے کے کئی سال بعد دعا کر فرمائی تھی
ابو البنات وہ بندہ ہے جب عرب میں بیٹیاں جو ہیں وہ زندہ درگور کر دی جاتی ہیں، پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی ہیں، تو وہ بندہ تھا جو جس کو پتہ لگتا تھا نا کہ فلاں قبیلے کے فلاں سردار یا فلاں آدمی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ شاید قتل کر دے گا، تو یہ پہنچ جاتا تھا، تم نے تو ماری دینی ہے، مجھے دے دو. اچھا. یہ پیسے دیتا تھا اور وہ بیٹی کو چپکے سے لے آتا تھا، اس کو پالتا تھا، پڑھاتا تھا، اور پھر اس کی اس نے شادیاں کروائیں. تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ طبری، تاریخ حلبیہ اور سیرت ابن ہشام میں بھی اس کا ایک ضمناً ذکر ہے کہ 100 سے زیادہ ایسی بیٹیاں تھیں جو اس نے پالی، اور عرب کے معاشرے میں ابو البنات بیٹیوں کے باپ کے نام سے مشہور تھا. یہ وہی زمانہ جاہلیت ہے. اور اس کی ایک بیٹی جس کی اس نے پرورش کی تھی وہ مسلمان ہوئی اور سبحان وہ اللہ سرور انبیاء صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. تو جب اس نے ذکر کیا کہ مجھے ابو البنات نے پالا ہے، تو رسالت مآب نے اپنی چادر اتار کے اس بیٹی کے سر کے اوپر رکھی اور اسے کہا کہ اللہ تیرے اس باپ کے اوپر رحم کرے. حالانکہ وہ بندہ بعثت نبوی سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہوا تھا، وہ بعثت نبوی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا. لیکن عمل لیکن اتنا پسند آیا کہ دعا کی. بیٹیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں بیٹا، کوئی شک نہیں اس میں. ٹھیک ہے. یہ کائنات میں بہت قیمتی جو اینٹیٹی ہے نا، اللہ جب خوش ہوتا ہے تو بیٹیاں اس لیے ہی دیتا ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا. عرب کا معاشرہ وہاں پہ یہ لوگ بھی تھے. یعنی ہم نا عرب کو ایک بڑی غلط سی تصویر پینٹ کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ سارا کچھ ٹھیک ہے وہ تھا، لیکن وہاں پہ اچھے لوگ بھی تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی سوسائٹی اللہ بالکل تنہا چھوڑ دے. پھر آپ نے جو ہے وہ ایک پرانا ذکر سنا ہوگا، ابو البنات تو خیر بہت بڑا آدمی. ایک اور ذکر سنا ہوگا، حلف الفضول. فضل نام کے کچھ لوگ تھے، 5 لوگ تھے یا 3 لوگ تھے، جن کا تینوں چاروں کا یا پانچوں کا نام فضل تھا. انہوں نے خانہ کعبے کے مطلب میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عبد المطلب سے بھی پہلے، سرکار ہاشم کے دور میں، انہوں نے خانہ کعبے میں آ کے ایک حلف لیا تھا کہ عرب میں جو مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، عرب میں جو ہے وہ ظالم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور وہ 4 یا 5 لوگ نہیں تھے، وہ 4 یا 5 قبیلے تھے جن کے پیچھے ان کی اپنی اپنی آرمیز تھیں، جن کے پیچھے. تو انہوں نے بھی تو سوسائٹی میں اچھا کام کرنے کی کوشش کی. بالکل ایسے ہی ہے. ہم ان کو بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں تھے، وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے. وہ حلف الفضول تو ہمیں پنجاب کی ٹیکسٹ بک بورڈ میں جب میں کبھی پڑھتا تھا، یعنی آج سے 40 سال پہلے کی بات کروں، تو ہمارے ٹیکسٹ بک میں ہوتی تھی، پھر نکال دی گئی. کیونکہ ڈیلیبریٹلی میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے نا، وہ بچوں کو علم دینے کے لیے نہیں، بچوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. انفارمیشن پہنچ نہیں پاتی نا. کیونکہ ہم لوگ بھی جب بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیسے آپ نے کہاں سے نکال لیا. تو بھائی میں نے بھی تو کتابوں سے ہی پڑھا. اب دنیا نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. ایسے ہی اب تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب وہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی سارا کچھ بیٹا اصل میں ہماری ساری چیزیں چلی گئیں ان امپیریل پاورز کے ہاتھ میں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے بانٹ دیا شیعہ سنی وابی میں. بالکل ہمیں تو انہوں نے بانٹ دیا کہ یہ سنیوں کا ہے، یہ شیعوں کا ہے. حالانکہ ایک رسالت مآب سرور انبیاء سب کے ہیں، کوئی شک نہیں. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب جس سے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، یا جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس کی محبت واجب، جس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ نے دشمنی کی اس سے دشمنی واجب. دین کی بیسس تو یہ ہے. باقی تو عبادات ہیں، عبادات کی بنیاد پہ کہ جی وہ ہاتھ ایسے باندھتے ہیں، وہ ہاتھ ایسے نہیں باندھتے. ہم نے بہت ساری چیزیں آپس میں بانٹ لی ہیں، حالانکہ بیسس وہی ہیں. عرب کا معاشرہ جہاں بہت گرا ہوا تھا وہاں پہ بہت بڑے لوگ بھی ہوئے ہیں. یعنی اس عرب کے معاشرے میں ہم نے جو ہے وہ حضرت پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام سنا ہے، لیکن پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد خویلد کا کردار کبھی پڑھا؟ ان کا تو کبھی نام بھی نہیں کسی نے پڑھایا. خدیجہ بنت خویلد. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ خویلد کون تھے؟ وہ کون سے آدمی تھے؟ اور وہ بھی بت پرست نہیں تھے. اچھا ابھی آپ نے نا سر بت پرستی کی بات کی، جو مذہب تھا صرف بت پرستی تھی اس وقت؟ دیکھو بیٹا اس وقت دین ابراہیمی بھی تھا، لیکن دین ابراہیمی کو گزرے ہوئے بہت سال ہو چکے تھے. سرکار ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے بہت سال تھے. وہاں یہودی بھی آباد تھے. یہ خیبر کا قلعہ کموس کا سارا علاقہ
یہ یہودیوں کا تھا. صحیح. بنی اوس بنی خزرج کے جتنے علاقے تھے وہ عیسائیوں کے تھے ساتھ. اس کے علاوہ یہ ورقہ ابن نوفل کا نام بہت بڑا نام ہے. ورقہ ابن نوفل جب پہلی وحی آئی اور بی بی خدیجہ نے اپنے کزن کو بلایا کہ یہ نشانی ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ, تو وہ کون تھا؟ وہ ورقہ ابن نوفل اس وقت کا سب سے بڑا انجیل کا عالم تھا, جس نے وہ ساری نشانیاں سن کے بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ کو کہا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں جن سے تمہارا عقد ہوا ہوا ہے. اور ورقہ ابن نوفل کو ہم ویسے چھوڑ دیتے ہیں. اس کا ایک جملہ بہت کمال کا ہے جسے تاریخ البیہ نے بہت زبردست لکھا ہے, یہ پوری کتابوں میں موجود ہے, ہم پڑھتے نہیں نا, گزر جاتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا یہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں. اگر تو میں زندہ رہا, یہ لفظ ہیں اس کے ورقہ ابن نوفل کے جو اس وقت کا عیسائی تھا, اگر تو میں زندہ رہا تو جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا. اگر میں نہ رہا تو ان سے کہنا میرے لیے دعا کریں. اب وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا, وہ تو اسی چند دنوں بعد فوت ہو گیا تھا ورقہ ابن نوفل. یہ عام سے لوگ تو نہیں تھے اس علاقے میں. اور جو دنیا کا سب سے بڑا وارٹیکس پوائنٹ ہو, جہاں پہ اللہ کی انرجی سب سے زیادہ اتر رہی ہو, وہاں پہ ٹھیک ہے نیگیٹو طاقتیں وہیں سارا زور لگاتی ہیں, لیکن وہاں اچھائی ختم نہیں ہوتی. وہاں اچھائی کبھی ختم نہیں ہوتی جہاں پہ اللہ کو. خانہ کعبہ اللہ کی انرجی کا سنٹیکس ہے. خانہ کعبہ وہ ایک سمبل ہے خدائی کا, وحدانیت کا, توحید کا. جب اللہ نے اس کو پاک کرنا تھا پاک ہو گیا. جب فتح مکہ ہوئی سارے کے سارے بت نکال دیے گئے, وہ پاک ہونا تھا وہ ہو گیا. عرب میں بڑی بڑی لڑائیاں تھی بیٹا جو بلا وجہ ہو جاتی تھی, سینکڑوں سال لڑائی چلتی تھی, 7 سال ایسے ہی بلا وجہ, اور بعد میں پتہ لگتا تھا کہ اس کے پیچھے تو ریزن ہی کوئی نہیں, اور سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے تھے. پھر ایک اور چیز, یہ اس عرب کو کہا جاتا ہے کہ یہ جاہل تھے. They were never been جاہل. پھر وہاں کا رہن سہن اور سیولائزیشن کیسی تھی؟ سیولائزیشن بیٹا دیکھو خانہ بدوش تھے نا. عرب میں تھا کیا, دنیا میں ایک مصرع آپ کو بتاتا ہوں علامہ صاحب کا. علامہ محمد اقبال کو ہم نے نکال کے نا بڑا ظلم کیا اپنی جڑوں میں سے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. مکہ کو دیکھیں, پہاڑوں کے درمیان صحرا ہے, یعنی دونوں چیزیں جو اللہ کی نیچر کی آبیاری کرنے کے لیے ضروری ہیں دونوں وہاں ہیں. پہاڑ ہے بے آب و گیا, چٹیل پہاڑ ہیں, کالے پہاڑ, اور درمیان میں صحرا ہے. اگر وہاں زمزم کا کنواں نہ نکلتا تو اس علاقے کی قیمت کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں, کوئی جاتا ہی نہ. لیکن وہ زمزم کا کنواں بنا, وہ گزرگاہ بنی. اس وقت بھی عرب میں مکہ جو تھا وہ تجارت کا گڑھ تھا, پوری دنیا کے قافلے وہاں جاتے تھے. ابرہا اتنا بڑا بادشاہ تھا, اس کو مسئلہ کیا تھا خانے کعبے سے؟ صرف اکنامیکل ریزنز تھیں, یا اس نے جو اپنا وہ بنایا تھا چرچ وہ والا, وہ سونے کا جو چرچ تھا, ادھر لوگ جاتے نہیں تھے, آتے خانے کعبے کی طرف تھے. وہ اس بات کی چڑ میں گرانے آیا تھا, اور اس کو مسئلہ کیا تھا؟ وہ پہاڑوں میں اتنی دور آیا کیا کرنے تھا؟ بالکل ٹھیک. یہاں پہ کوئی اکانومی کا گاڑ تھا, عرب کے لوگ متمول تھے, امیر تھے, خوشحال تھے. یعنی عرب کے اسی معاشرے میں اتنی بڑی تجارت خویلد کی, اور پھر ان کی بیٹی پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی, وہ اتنی بڑی تجارت کہ عرب کے ایک بے آب و گیا مطلب جزیرے ٹائپ جگہ میں, جیسے ادھر جدے کے ساتھ سمندر لگتا تھا ہٹ کے کہیں, اور ادھر جو ہے وہ بالکل صحرا اور بنجر پہاڑیاں ایسے ہی ہے. تو وہ پھر بھی تاجر تھے, اور بڑے امیر تاجر تھے. یعنی سرکار ہاشم کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, تو اگر اتنے سال انہوں نے کھلایا ہے تو پیسے تھے تو کھلایا نا. ایسے ہی ہے بالکل. کاروبار تجارت کرتے تھے تو امیر تھے نا, بیک اپ تھا ان کا, تبھی تو پاسبل ہو سکا. سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے. لوگوں کو تو صرف نام پتا ان کا. وہ جتنے بڑے سائنٹسٹ سرکار عبد المطلب ہوئے, آپ کی سوچ ہے. وہ جتنی بڑی میتھمیٹیشین وہ تھے, آپ کی سوچ ہے. آپ نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون تھے. خویلد کی جو جتنی بڑی تجارت تھی وہ عام سی تجارت تھی, اور وہ بانٹتے تھے, وہ سخی تھے, وہ لوگوں کو دیتے تھے. یہ کبھی زندگی رہی نا تو یہ کہانی آپ کو سناؤں گا کہ بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ کی
شادی کیسے ہوئی, کیا سرکمسٹانسز تھے, کیسے رسالت مآب عقد ہوا, یہ پوری ایک لمبی کہانی ہے, پھر کبھی رہی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس عرب کے معاشرے میں جہاں تباہی تھی نا, وہاں روشنی موجود تھی. جس طرح راکھ کے ڈھیر کے اندر آگ موجود ہوتی ہے, ذرا سی ہوا لگے وہ اپنی عروج پہ آ جاتی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس نے عرب کی کایا پلٹ دی, جس نے عرب کو بالکل آل ٹوگیدر بدل کے رکھ دیا. عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ ایک اتنی سی جو ہے نا وہ چیز ہے جس کو ہم نگلیکٹ کر جاتے ہیں. عرب کے اندر بہت اچھے لوگ تھے, برے بھی تھے, بت پرست تھے, ظالم تھے, لڑتے جھگڑتے تھے, لیکن کچھ لوگ بہت اچھے بھی تھے. ان لوگوں کی وجہ سے معاشرہ قائم تھا, اور اس گھر کے سینٹر کا نام بنو ہاشم تھا. قریش کے قبیلے تھے, قریش کے قبیلوں کے اندر جو ہے وہ بنو ہاشم کا گھر بہت بڑا تھا. یعنی ہاشم ابن عبد مناف کی اولاد میں ایک قبیلہ جو ہے وہ ادھر سے چلا گیا, ایک حرب کا قبیلہ تھا, ایک قریش کا قبیلہ تھا, قریش میں بنو ہاشم کا قبیلہ تھا, پھر اسی طرح اوس خزرج کے قبیلے تھے, پھر اسی طرح یہ قلعہ کموس والی سائڈ پہ یہودی آباد تھے. تو یہ جو ہے نا یہ مدینے والی سائڈ اور تھی, مدینے میں یہ اوس خزرج کے علاقے تھے, یثرب ادھر تھا, مکے کے ارد گرد کے علاقے جو تھے وہاں پہ بھی بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ جو ہے وہ یمبو کا علاقہ آج بھی ایک شہر ہے. تو یمبو میں وہاں پہاڑ تھے, وہ وہاں پہ جو پہاڑ تھے وہ تھوڑے سے یعنی مدینے اور مکے کے درمیان کا علاقہ ہے, وہ نخلستان کا علاقہ تھا, وہاں پہ گرینری تھی. تو جب لوگ یہاں سے مطلب جو ایسے ہم چھٹیاں گزارنے یا کچھ, تو وہ ان کے لیے یمبو جو تھا نا وہ اس دور کا گلگت بلتستان کہہ لیں کہ وہ ذرا گرین ایریا تھا. یمبو میں آبشاریں تھیں, پہاڑ تھے, وہ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں آتا تھا. تو یہ سارے علاقے وہاں پہ تھے نا بیٹا اس پوری سوسائٹی میں. اب آ جاتے ہیں کہ جی اس سوسائٹی کو بدلا کیسے. تو سب سے پہلے چونکہ یہ وراثت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور جس طرح اللہ اپنی مشیت کا جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا نا قرآن پاک کا, تو دین بھی اللہ نے جب بھیجا نا, تو اللہ اگر کہتا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین تو ہے ہی نہیں, دین ہے ہی اسلام. تو وہ جو دین ہے اس کی حفاظت بھی اللہ خود ہی کر رہا تھا نا. ایک نبی آیا, لوگوں نے تکذیب کی, اللہ نے دوسرا بھیج دیا. ایک کتاب آئی, لوگوں نے اس میں تحریف کی, پھر دوسری کتاب آ گئی. اب نبی آخری تشریف لانے ہیں اس عرب کے معاشرے میں, اور کتاب بھی آخری آنی ہے. تو اس سے پہلے اس کا انتظام بھی تو ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حالات خراب ہو گئے تھے, بگڑ گئے تھے؟ دیکھو بیٹا, وہاں پہ حالات تو خراب تھے, ٹھیک بھی تھے, خراب بھی تھے, کیونکہ وہاں پہ چیزیں چل رہی تھیں. سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں کی, سرکار ہاشم نے کبھی بت پرستی نہیں کی, سرکار عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں شک شبہ بھی نہیں ہے, سرکار حمزہ علیہ السلام, سرکار ابو طالب علیہ السلام, یہ وہ گھر ہے جو بالکل پیور تھے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ کیچڑ کے درمیان ایک کمل کا پھول کھلتا ہے نا, تو عرب کے اس سارے معاشرے میں یہ جو بنو ہاشم کا گھر تھا نا, یہ اس کمل کے پھول کی طرح تھا جو بالکل علیحدہ تھا, وہ اس کا حصہ نہیں تھے, لیکن ارد گرد تھے. یعنی اسی گھر میں ابو لہب بھی تھا, اسی گھر میں اور بہت سارے لوگ بھی تھے. سرکار ہاشم کے بعد سرکار عبد المطلب اس اینٹی کے بہت مضبوط کڑی ہیں, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو خاندان تھے جن کے پاس, ایک کے پاس متولیت, ایک کے پاس سقایا, دونوں رہتے تھے. سرکار عبد المطلب کی جو والدہ تھیں وہ اس خاندان سے تھی جن کے پاس سقایا ہوتا تھا, اور سرکار عبد المطلب کے والد جو تھے وہ اس خاندان سے تھے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے. تو جب سرکار عبد المطلب دنیا میں تشریف لائے تو ننیال کی وراثت بھی وہاں کوئی اور تھا نہیں, وہ ان کی والدہ کے وسیلے سے عبد المطلب علیہ السلام کو مل گئی, ادھر سے والد کی وراثت بھی سرکار عبد المطلب کو مل گئی. تو عرب کا جو سب سے مضبوط سردار گزرا ہے نا عرب کی تاریخ میں, جو سب سے مضبوط سردار ہے وہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام. اور ہم جب یہ علم اعداد کی بات کرتے ہیں, آج میں جس کو پڑھتا ہوں نا, تو میں جس ہستی کو, جس پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرتا ہوں علم اعداد میں, وہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام ہے. انسانی تاریخ میں آپ عبد المطلب علیہ السلام کو کون سی پرسنالٹی سمجھتے ہیں؟
علم اعداد میں جتنی بڑی پرسنالٹی، جتنی محکم ترین پرسنالٹی سرکار عبد المطلب علیہ السلام ہے، آپ کی سوچ ہے. یعنی اس سے بڑا معجزہ، یعنی بہت سال بعد حدیث قدسی آتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو نہ بناتے تو کائنات میں کچھ نہ بناتے. یعنی لولا کا لما خلقت الافلاق کا جو تاج کا اعلان ہوا ہے، بنا تو اللہ نے جب کون کہا تھا تب بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر تھا، وہ تو تھے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ تو موجود تھا، لیکن اعلان بہت بعد میں ہوا. جب نبوت کا اعلان ہوا اس کے بعد حدیث قدسی جب آئی تو اس کا اعلان بعد میں ہوا، لیکن اس کو بہت پہلے سے جو شخص جانتے تھے نا، ان کا نام عبد المطلب علیہ السلام ہے. اب میں آپ کو صرف دلیل کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. والدہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا تھا، تو نام تو رکھ دیا تھا، پھر بدلا کیوں؟ نام تو احمد رکھ دیا گیا تھا، پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے محمد کیوں رکھا؟ پوری کائنات کی سنکرونائزیشن اگر دیکھیں نا تو ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ پوری کائنات میں 2 عدد حکومت کرتے ہیں، 11 ایک 12 بتایا تھا. 12 اللہ کا عدد ہے، 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ہے. کون سے نام کا؟ محمد کے اعداد 12 ہیں، 92 ہیں، 9 اور 2 11. ٹھیک ہے. نام احمد تھا تو یہ پوری کائنات کے ساتھ سنکرونائز نہیں تھا. اوکے. سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے نام محمد رکھا، اور اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہلے کسی کا نام محمد رکھا نہیں گیا تھا تو پھر کس طاقت نے آ کے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو کہا کہ اس کا نام محمد رکھو؟ بات تو ہے سوچنے کی. اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یونیک تھا، جو کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ وہ یونیک تھا، پہلا نام ہی سرور انبیاء کا وہ جو تھا، اس سے پہلے کوئی نام محمد تھا ہی نہیں کسی کا. کس نے کہا تھا؟ جبرائیل تو نبیوں پہ آتے تھے، عبد المطلب علیہ السلام کو کس نے کہا تھا؟ ان کا اپنا نالج. جبرائیل تو نہیں آئے ہوں گے، ان کو کسی علم نے، کسی الہام نے، کسی چیز نے، کسی کنیکشن نے بتایا تھا نا کہ نام سرور انبیاء کا محمد. حالانکہ احمد رکھا جا چکا تھا پہلے، ماں نے بتایا کہ میں نے بیٹے کا نام احمد رکھ دیا. ان کا نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ رکھنا ہے. علم اعداد کے، علم جفر کی جتنی بڑی پرسنالٹی سرکار عبد المطلب علیہ السلام ہے، آپ کی سوچ ہے. عبد المطلب کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. میں 3-4 چیزیں صرف ان کی زندگی کی آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے کی ہے. آپ کی سوچ بھی نہیں ہے وہ کتنے بڑے. سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے، سرکار کا نام رکھا. بالکل، یہ بات شاید ہی پتا ہو. 92 اعداد کے نمبر پوری کائنات میں، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، کسی کا بھی نام. یعنی ایون آپ وڈ کے اعداد لے لیں، وڈ میں سے کسی کی لکڑی کے اعداد، گھر کے، کسی جگہ کے، میرا نام، آپ کا نام، کوئی کائنات کا ناؤن، کوئی پروناؤن، کوئی کامن ناؤن، کوئی جو ہے وہ پراپر ناؤن، کوئی بھی، اس کے اعداد نکالیں تخلیق کے پیرامیٹر پہ. جب ہم گرو نانک کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا گرو نانک نے یہ فارمولا ایوالو کیا تھا کہ 92 کے اعداد پوری کائنات کی ہر چیز کے اوپر حاوی ہیں. وہ 92 کون ہے؟ محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام رکھنا عبد المطلب کا معجزہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، صرف یہی نہیں، ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا جس کا سورہ فیل میں قرآن پاک میں ذکر ہے. مکے والے جب پناہ لیتے تھے نا، مکے والے جب کوئی مکے پہ حملہ ہوتا تھا تو مکے والے پناہ لیتے تھے خانہ کعبے سے ہٹ کے، وہ صفا سے اگلی والی سائڈ کے اوپر جایا کرتے تھے اس طرف. سرکار عبد المطلب نے مکے والوں کو کیا کہا تھا؟ ابو قبیس میں چلے جاؤ، ابو قبیس میں پناہ لے لو، مالک خود انتظام کرے گا. ٹھیک ہے، یہ میں صرف آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہماری نظر میں ہی نہیں گزرتی، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہانی کتنی زبردست ہے. ابو قبیس میں کیوں بھیجا؟ جب بعد میں مکے والوں نے تحقیق کی تو ابابیلوں نے جس طرف سے آنا تھا، جس طرف سے پتھر مارنے تھے، اس کے کچھ پتھر کوہ صفا والی سائڈ پہ بھی گرے تھے، آگے جا کے کوہ صفا کے پیچھے طرف بھی گرے. ابو قبیس سائڈ پہ رہ گیا تھا. جس شخص کو یہ پتا تھا کہ ادھر سے ابابیل آئیں گے، ادھر کو پتھر ماریں گے، یہ علاقہ بچ جائے گا، کون تھا؟ پریڈکشن تھی ان کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، سرکار عبد المطلب جو ہے وہ جس وقت ابابیلوں نے حملہ کیا ہے اور ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر حملہ کیا ہے تو حضرت سرکار عبد المطلب خود مکہ چھوڑ گئے تھے؟ نہیں، وہ خانہ کعبے کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.
یعنی اگر لشکر حملہ کرتا تو سب سے پہلے کون شہید ہوتا؟ وہی. تو اتنا دلیر آدمی جو پورے لشکر کے سامنے اکیلا بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اور انتظار کر رہا ہے، اس کو پتا تھا، اتنی بڑی پرسنالٹی، ان کو پتا تھا کہ اللہ کرنے کیا جا رہا ہے. مشیت الہی کے رازوں سے واقف جو پرسنالٹی ہے ان کا نام ابو عبد المطلب علیہ السلام. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی ہے، اولاد ابراہیم ایسے ہی ہوتی ہے. یہ وہ تھے جن کا کردار تھا. اچھا پھر ایک اور بات، سرکار عبداللہ علیہ السلام کہ جب نکاح کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ نے ان کو جو جملے ہیں، یہ تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں میں، یہ سیرت حشام پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سلیمان ندوی صاحب نے جو سیرت لکھی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یا سیرت نعمان شبلی نعمانی کی جو سیرت نعمان پڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیرت حلبیہ سے پڑھ رہا ہوں. یہ 4-5 کتابیں ہیں جن کے میں حوالے کوٹ کر رہا ہوں. میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ جی کون سی کتاب سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ان میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. جب سرکار عبداللہ علیہ السلام کے نکاح کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں تو کیا کہا تھا؟ عبداللہ، اللہ نے اپنی سب سے بڑی امانت تم پہ اتاری ہے، اس کی حفاظت کرنا. سرکار عبداللہ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کس نے آنا ہے دنیا میں، سرکار عبد المطلب کو بھی پتا تھا کس نے آنا دنیا میں، کون تھا، کس نے آنا ہے، یہ دنیا کو پتا تھا. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ سرکار عبداللہ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے فلاں جگہ. سرکار عبداللہ علیہ السلام پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ کون تھے جن کو یہ آئیڈیا تھا کہ آخری نبی نے آ جانا ہے، اس نے پوری امپائر کو غرق کر دینا ہے؟ یہ ان کے لوگ تھے جو پہلے سے انتظار کر رہے تھے. وہ جو بحیرہ راہب جب حضرت ابو طالب علیہ السلام لے کے گئے ہیں شام میں، وہ بحیرہ راہب نے دعوت کی ہے پورے قبیلے کی اور پورے قافلے کی، تو رسالت مآب کے ارد گرد پھرتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ بچہ کون ہے، اور پھر اس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہا کہ اس بچے کو شام مت لے کے جانا، وہاں کے یہودیوں کو پتہ ہے یہ کون ہے، وہ شہید کر دیں گے. یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ خاندان چھوٹا خاندان نہیں ہے، یہ پشتوں سے نسلوں سے یہ دین کے محافظ رہے ہیں. سرکار عبد المطلب علیہ السلام جو ہے وہ ان کی میڈیسن کا نالج. مکے میں وبا پھیل گئی، ہم نے یہ پچھلے کچھ چند سال پہلے کرونا دیکھا ہے نا، ایسے ہی سوشل ڈسٹینسنگ. تاریخ میں، انسانی تاریخ میں سوشل ڈسٹینسنگ سب سے پہلے کس نے کروائی تھی؟ عرب میں ہوئی تھی سب سے پہلے. عرب میں وبا پھیل گئی مکے میں. سرکار عبد المطلب نے کہا کہ ایک دوسرے سے پرے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے قریب نہ ہو، اپنے کپڑے اتارو اور ان کو جلا دو. اور پھر کچھ عرصہ باہر رہنے کے بعد انہوں نے کہا تھا باہر آ جاؤ. یہ تبری نے، محمد بن جریر تبری نے لکھا ہوا. اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ، کوارنٹین میں جاتے تھے، کوارنٹین کا کانسیپٹ عبد المطلب علیہ السلام نے دیا ہے عرب کی تاریخ میں. آپ عرب کو عام سے لوگ کہتے ہیں یہ القریٰ، یہ ایسے علاقہ نہیں تھا. 2 علاقے تھے دنیا میں جو ہے نا سنٹیکس تھا جن میں علم تھا. ایک القریٰ یہ مکے اور اس کے ارد گرد کی آبادیاں، اور ایک ادھر وہ جہاں پہ انبیاء تھے بیت المقدس. 2 علم کے خزانے تھے، ٹھیک ہے. اور عرب کو اپنی زبان پہ بہت تھا، یعنی وہ باقیوں کو عجم کہتے تھے، اور عرب جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں فصیح اور بلیغ. عرب میں خانہ کعبے کے اوپر جو 7 معلقات کا کانسیپٹ ہے، وہ دنیا کے بہترین رائٹنگ کے نمونے ہوا کرتے تھے، شاعری کے، نثر کے. ان سے اچھا تو رائٹر کوئی نہیں تھا. القریٰ کی نسبت ہمیں تو آج تک یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار امی کا ترجمہ کسی کو نہیں پتا. امی کیا ہوتا ہے؟ امی ہم کہتے ہیں کہ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنا تعارف کراتے ہیں نا، مدینہ العلم، میں علم کا جو ہے وہ شہر ہوں، علی بابو، علی ان کے باب ہیں. اور سرور انبیاء اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، میں ان کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، والحکمہ، اور حکمت سکھانے کے لیے آیا ہوں. تو جو خود سکھانے کے لیے آیا ہو وہ خود پڑھا ہوا نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ جس نے یہاں سے پڑھا نہ ہو. اب دیکھو نا، فرض کیا بیٹا میں کسی ایک شہر میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنی ایج کے کسی حصے میں کہیں دوسرے شہر میں چلا گیا. اب لوگ اس بنیاد کے اوپر کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس وقت، یعنی جہاں میں پیدا ہوا تھا، جہاں میں بڑا ہوا تھا، اس شہر کو چھوڑ کے میں کسی اور جگہ آ گیا. میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ لوگ یہ دیکھیں کہ جی یہ تو کسی کالج میں گئے نہیں، کسی اسکول میں پڑھے ہی نہیں ہو گئے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائمینشن کیا ہے
کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے تھے. تو اس دنیا کے لوگ ان کو پڑھائیں گے. وہ ادھر پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں, حکمت دینے کے لیے آئے ہیں. یہ یہاں کے دیکھ کے کہ یہاں کا استاد پڑھا سکتا ہے ان کو؟ کسی کی جرت ہے؟ اور دوسرا امی کا مطلب کیا ہے؟ امی ام القرا سے, ام القرا کے رہنے والے. اور دوسرا ایک اور اس کا مطلب ہے ام کہتے ہیں ماں کو, ام کہتے ہیں ماں کو. امی وہ بندہ who is having the mother of knowledge, جس کے پاس علم کی بھی ماں ہے, وہ امی ہے. تو انہوں تو پتہ ہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ امی ہوتا کیا ہے. نبی الامی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ام القرا کے رہنے والے یا وہ پرسنالٹی جس کے پاس یہ ٹریڈیشنل علم کی بھی ماں موجود ہے, جو اس کے بہت بڑے جو ہے, آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. آپ کو اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین کے بارے میں ایمبیگوٹیز ہیں, تو ان کے آباء و اجداد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ وہ کون سے لوگ تھے؟ یعنی عبد المطلب علیہ السلام نے مکے والوں کو کھانا کھلایا, قحط میں انہوں نے بھی کھلایا, انہوں نے مکے والوں کی مدد کی. ہمیشہ تجارت سب سے بہترین ان کے گھر کی ہوتی تھی. یہ مکے کے وہ سردار تھے جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف آ جائیں. یعنی دو محکمے ہیں, سقایا اور متولیت خانے کعبے کی. سقایا چھین لیا گیا سرکار عبد المطلب کے بعد, کیونکہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا, اور عرب میں جو ہے وہ رسالت مآب کی مخالفت ہونی شروع ہوئی. تو پوری تاریخ طبری, سیوطی, جلال الدین سیوطی چھوٹے آدمی نہیں ہیں, امام جلال الدین سیوطی, یہ مطلب جتنے بڑے عالم جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک نے بھی ایک جملہ کوٹ کیا ہو کہ مکے کے کافر ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا بھتیجا تمہارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں, ہمیشہ یہ کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے. اگر ابو طالب کا اور ان کا دین ایک ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ تمہارے کہتے ہیں, یہ کیوں کہتے تھے کہ تمہارے بھتیجا جو ہے وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے؟ اور پھر ایک جملہ جس کو طبری نے کوٹ کیا ہے, اور اگر یہ جملہ جو ہے نا اتنا کمال کا ہے کہ اس کو میسج فلم آپ نے دیکھی ہوگی شاید, اس میں یہ جملہ باقاعدہ ہے, وہ فلم بھی لوگوں نے دیکھی کیونکہ وہ پوری تاریخ کی ہسٹری کو سرچ کرنے کے بعد وہ جملہ تھا کہ جب آئے نا جو ہے وہ ابو جہل اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ یہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کی جو ہے نا توہین کرتا ہے, تو اس کو روکیں. تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں میں اتنا بھار نہیں اٹھا سکتا, یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ, آپ نے کہا تھا کہ میں اتنا بھار نہیں اٹھا سکتا, یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں. تو رسالت مآب نے کہا, یہ جملہ ہم نے پڑھا ہوا کہ ایک ہاتھ پہ میرے چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی میں جو ہے وہ اس چیز سے باز نہیں آؤں گا. تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا ابو جہل کو, طبری نے بھی لکھا ہوا ہے, سیرت حشام میں بھی یہ جملہ ایز اٹ از موجود ہے, اور دی میسج فلم میں بھی یہ ڈائلاگ کے طور پہ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھتیجا, جملہ بہت خوبصورت ہے, میں اس لیے روک کے کہہ رہا ہوں, میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں لیکن میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں. سبحان اس کا ترجمہ سمجھ آتا ہے آپ کو کہ تمہارا بھتیجا, میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں لیکن میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں. اور اس کے بعد سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کچھ شعر کہے ہیں, وہ شعر دیوان ابو طالب کے سر ورق کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. دیوان ابو طالب علیہ السلام جو, اور دیوان ابو طالب بھی اگر آپ کو پتا ہو تو دیوان ابو طالب صرف نعت کا دیوان ہے, اس میں کوئی دوسرا شعر نہیں ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کے علاوہ ہو. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جتنے شعر کہے ہیں نا وہ صرف رسالت مآب کی مدح میں کہے ہیں, رسالت مآب کی تعریف میں کہے ہیں. آپ ابو طالب علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں سکے کون ہے. دنیا میں سب سے پہلی نعت لکھی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے, اور وہ جو دو شعر پہلے سناتا ہوں پھر بعد میں آگے چلتا ہوں. بالکل ٹھیک. دو شعر ہیں کہ اے میرے بھتیجے, یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک, بلکہ جو ہے جمیہ کہ یہ تمام لوگ مل کے بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں مٹی کے اندر دفن نہ کر دیا جاؤں. تم اپنے کام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو, میں تمہارے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑا ہوں. یہ ابو طالب علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہمیشہ سہارا دیا سرور انبیاء, بتا دیا نا کہ میری سپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اب
میں نے وہاں پہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ایک کوٹ کیا. اب ایک اور, سرکار عبد المطلب کو پتہ تھا کس نے آنا گھر پہ, کس کی ولادت ہوگی, کیونکہ جب بی بی آمنہ نے جو ہے وہ اطلاع بھجوائی ہے سرکار عبد المطلب کو, آپ خانہ کعبے میں تھے, تو وہ جب تشریف لائے ہیں تو خانہ کعبے میں جب وہ ان کو اطلاع ملی تو خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے کیا کہا ہے, وہ ان کی پوری تاریخ سرکار ہاشم سے لے کے عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سرکار جو ہے وہ عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ان کی پوری تاریخ میں ایک جملہ آپ کو پیہم ملے گا, الحمدللہ رب العالمین. یہ جملہ تو قرآن پاک میں بعد میں آیا ہے, اور ان کی زبان سے سرکار ہاشم نے جب کھانا کھلایا لوگوں کو تو اس وقت کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, اس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا اور ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائی. سرکار عبد المطلب علیہ السلام جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی اطلاع ملتی ہے, خانہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, کہ جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم فرمایا. ان جملوں کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کو شکر گزاری کا پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم فرمایا. اور کس کی اطلاع مل رہی ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی, دنیا میں آنے کی. پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا خطبہ دیا, نکاح کا خطبہ جو سب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا خطبہ دیا سرکار ابو طالب نے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, کہ اس رب کی بڑی مہربانی ہے, اس تمام تعریفیں اس رب کی ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا, جس نے ہمیں مستحکم کیا اسماعیل کی ذریت میں, اور جس نے ہمیں اس سراج منیر سے منور کیا. رسالت مآب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں سراج منیر, چمکتے ہوئے چاند سے منور فرمایا. آپ ابو طالب علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں پائے وہ کون ہے. ابو طالب علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں, جب میں وہ بھی بات کیا نا کہ ابو طالب علیہ السلام, اب آپ کو آئیڈیا ہے کہ حضرت ہاشم کتنے امیر ہیں, سرکار عبد المطلب کتنے امیر ہیں, اور سرکار ابو طالب غریب کیوں ہو گئے تھے؟ کبھی یہ بھی سوچئے گا کہ وہ کیوں ہو گئے تھے؟ اتنے بڑے باپ کا, اتنے بڑے دادے کا پوتا, اور کیوں, کیا وجہ تھی اس کی؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ شام لے کے گئے نا, اور انہیں پتہ لگا کہ یہودی جو ہیں وہ اس نبی کے خلاف ہیں, اور یہ نبی جو ہے اس نے آنا ہے اور اس کے خلاف ہے, آپ نے ساری زندگی تجارت کے لیے پھر مکے سے باہر نہیں نکلے. اپنا مال لوگوں کو دے کے بھیجتے تھے, خود تجارت کے لیے کبھی باہر نہیں نکلے. رسالت مآب کے ارد گرد حفاظت. اچھا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہجرت کی رات میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سو گئے, اور رسالت مآب نے کہا کہ علی یہاں سو جاؤ. ٹھیک ہے, موت سامنے کھڑی ہے, لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے. یہ تربیت کس نے کی تھی؟ کبھی سوچا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت رسالت مآب کی کے چچا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کی تھی؟ جب یہ شدید ترین تھا کہ رسالت مآب پہ حملہ ہوگا, مکے میں نبوت کا اعلان ہو گیا, مکے کے لوگ جو ہے وہ دشمن ہو گئے سارے کے سارے, تو رات کو رسالت مآب کو جس بستر پہ سلاتے تھے ان کو اٹھا کے بستر دوسرا کر دیتے تھے. کبھی وہاں اپنے بیٹے علی کو سلا دیتے تھے, کبھی جعفر طیار کو سلا دیتے تھے, کبھی عقیل ابن ابی طالب کو سلا دیتے تھے. اپنے بچوں کو ہمیشہ ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب پہ قربان کرنے کے لیے تیار کیا. یہ ابو طالب علیہ السلام کی تربیت تھی. جب بچے چھوٹے تھے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا, 3 بیٹے تھے, تینوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو بیٹا, اگر تمہیں کچھ ہو جائے گا نا تو دکھ یا مجھے ہوگا یا تمہاری ماں کو ہوگا, لیکن اگر محمد کو کچھ ہو گیا, اگر محمد کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے باپ اور اپنے بھائی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا. اپنے باپ کو شرمسار مت کروانا. یہ تربیت ہے ابو طالب علیہ السلام کی, یہ اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے. رسالت مآب کی جو والدہ تو دنیا سے پردہ کر گئی تھی بچپن میں, تو جنہوں نے اس کو ماں بن کے پالا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو, بی بی فاطمہ بنت اسد, وہ سرکار ابو طالب کی زوجہ, وہ مولا کائنات کی والدہ, اور وہ بی بی, یہ وہ کردار تھا مکے کا جو نبوت کے اعلان سے پہلے وہاں موجود تھے, جن کی وجہ سے یہ معاشرہ روشن ہے. سرکار عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی عام سی پرسنالٹی ہیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام کوئی عام سی پرسنالٹی, اپنا پورا کاروبار, اتنی بڑی سلطنت قربان کر دی صرف اس ایک رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر
ایسے ہی تھا. پھر ایک اور چیز، اب ہم جو ہے نا بہت ساری بحث کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو وہ تو پہلے ہی دین ابراہیمی پہ تھے. نبوت کے اعلان کے بعد چلیں، انہوں نے جو ہے وہ کلمہ بھی تھا. تو ایک بات یاد رکھیے، میں دلیلوں کا آدمی ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن مجھے دلیلیں سمجھ آتی ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے کئی سال بعد جب حکم آیا کہ کوئی مسلمان عورت جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کسی کافر کے گھر میں نہیں رہے گی، تمام لوگوں کے نکاح ختم ہو گئے سوائے رسالت مآب کے چچا ابو طالب علیہ السلام کے. کیوں؟ دنیا کو عدل کا درس دینے والے نبی جنہوں نے کائنات میں کبھی کسی سے فرق کیا ہی نہیں ہے، تو کیا یہاں پہ کر گئے؟ نہیں. کافر کے گھر مومنہ عورت نہیں رہ سکتی. بی بی فاطمہ بنت اسد نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا بالکل ارلی دنوں میں، تو وہ کیسے سرکار ابو طالب کے نکاح میں رہیں اس وقت تک کہ ان کا وصال، سرکار ابو طالب کا وصال ہو گیا، اور ان کے وصال کے کئی سال بعد انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی بیوہ کی حیثیت سے زندگی گزاری. یعنی مدینے میں آپ کی تدفین ہوئی ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کی، ہجرت میں بھی ساتھ ہے. سرکار ابو طالب مکے میں وصال فرما گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو نبی کے اوپر سارا کچھ وار دیں، جو اپنا سارا کچھ رسالت مآب کے سر کے اوپر صدقہ کر کے، سرکار عباس ابن عبد المطلب کی حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، طبری نے اس کے اوپر پوری بہت کمال کا جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا ہوا. حضرت عباس ابن عبد المطلب آئے اپنے بھائی کے پاس، ابو طالب علیہ السلام کے پاس، کہ ابو طالب آپ کرتے تو وہی ہیں جو محمد کہتے ہیں، آپ کرتے تو وہی ہیں جو محمد کہتے ہیں، پھر اعلان کیوں نہیں کرتے دین کا؟ تو یہ جو جملہ ہے نا یہ مجھے سمجھ آتا ہے، یہ طبری کمال کا ہی آدمی ہے، اور یہ جو روایت ہے نا اس کے اوپر اس نے کوئی سند بھی نہیں دی. یہ جملہ ایسے ہی لکھ کے چھوڑ دیا، اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے طریقہ طبری میں، حالانکہ وہ پورا واقعہ اس کی سند لاتا ہے کہ فلاں سے میں نے سنا، فلاں سے میں نے سنا، فلاں نے یہ کہا، اور یہ واقعہ اس طرح انہوں نے یہ مجھے بتایا. اب یہ جو واقعہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب آئے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اے ابو طالب، اے عمران، کیونکہ ان کا نام عمران ہے، کہ اے عمران آپ تو وہی کرتے ہیں جو محمد کہتے ہیں، پھر اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو جو جملہ ہے نا میں ریپیٹ کر کے اس کو روک کے اس لیے بیان کروں کہ تھوڑا سا سمجھیے. آپ نے فرمایا کہ عباس پورے اس مکے میں تم کون سا ایسا سینہ دیکھتے ہو جو محمد پہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ روک لے؟ وہ بہت بڑی پرسنالٹی تھی. اگر ابو طالب میں اب یہاں سے ہٹ کے یہ اتنی روایت پڑھ کے اب میں آپ کو فلسفی یا سائیکالوجی کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. اگر ابو طالب علیہ السلام اسلام کا اعلان کر دیتے تو ریوالٹ ہو جاتا مکے میں. وہ جو آخری وقت تک خانے کعبے کی چابی اور وہ متولیت ان کے پاس تھی جو لوگ چھین نہیں سکے تھے، وہ چھین لیتے. ابو جہل یا کوئی اور مکے کا متولی ہو جاتا، بڑا سردار ہو جاتا، ان کے گھر کو تو روند کے گزر جاتے. پاسبلٹی تھی. شیب ابی طالب میں سرکار ابو طالب علیہ السلام موجود ہیں، انہی کے نام سے ہے. جب مکے میں سب لوگوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا، تو جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے. ابو طالب جب چاہتے چھوڑ کے جا سکتے تھے، کیوں نہیں گئے؟ ابو طالب مکے کے سردار تھے، کسی کی جرت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا ان کی طرف. شیب ابی طالب میں رہے، بیمار ہو گئے، باہر نہیں نکلے. کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام عام سی پرسنالٹی، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شیب ابی طالب میں سارا کچھ چھوڑ دیں؟ اور شیب ابی طالب میں محصور کون تھے؟ مومنین. تو جو غیر مومن تھے وہ تو تھے ہی نہیں. یعنی حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے نہیں تھے. زبیر بن عبد المطلب شیب ابی طالب میں نہیں ہے، ابو لہب تو ویسے ہی نہیں تھے، عباس بن عبد المطلب بھی نہیں ہے. 2 بیٹے ہیں صرف حضرت عبد المطلب کے، ایک سرکار حمزہ اور ایک سرکار ابو طالب. سرکار عبداللہ پہلے سے پردہ کر گئے، باقی کے 7 بیٹے تو نظر بھی نہیں آتے کہیں. عباس بن عبد المطلب تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بعد کا ٹائم ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب کے اسلام قبول کرنے کا ٹائم بہت بعد کا. اس وقت تو وہ یہ بھی نہیں تھے. کون تھا؟ یہی ایک گھر تھا جس کو اللہ نے چن لیا تھا. یہ عرب ہے. یعنی عرب اگر ہم بات کریں عرب باعدہ کی، مستعربہ کی، میں وہاں پہ بھی کہانی سنا سکتا تھا بیٹا
کہ جی عرب یہ بالکل تھے، یہ عرب تھے، عرب باعدہ میں یہ ہوا، عرب عاربہ میں یہ ہوا، عرب مستعربہ میں یہ ہوا. تو عرب باعدہ وہی ٹینڈنسی تھی نا، جب بک آف اینوک میں ہم نے ذکر کیا تو وہ جو پرانے عرب تھے وہ عرب باعدہ تھے. اوکے سرکار عدنان کا جو دور ہے وہ عرب مستعربہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کا دور ہے یہ سارا. تو یہ یہاں پہ تھی برائی، تھے سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود یہاں بہت بڑی بڑی پرسنالٹی تھی. سرکار حمزہ کا کردار کیسے ڈینائی کریں گے؟ سرکار حمزہ جو ہیں وہ مطلب عرب کے سردار تھے نا، وہ بھی تو سردار زادے تھے، ان کو بھی، اور دنیا میں حضرت حمزہ کی دھاک تھی. وہ جو ہے وہ واقعی اسد اللہ تھے، وہ واقعی بہت بڑے دلیر تھے. اس لیے تو ساری دنیا، یعنی جب پہلی جنگ ہوتی ہے بدر کی تو جتنے لوگ جو ہیں وہ سارے قتل ہوئے یا مولا علی یا حضرت حمزہ، انہی کے لوگوں سے. اسی لیے تو لڑائی تھی، بندے ہی انہوں نے مارے تھے. لڑائی انہوں نے بندے مارے تھے، کافر مارے ہی انہوں نے تھے. تو جس کا کوئی باپ مارا تھا، جس کا کوئی چاچا مارا تھا، وہ سارے دشمن تھے ان کے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ بندے مارے تھے انہوں نے. اور عرب کی سرزمین بھی تو خاص تھی نا، اس لیے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ بیٹا یہ وسلم کو عرب کی بھیجا گیا. سرزمین شروع سے چنی ہوئی تھی. یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا جو ملن ہوا ہے دنیا میں، وہ جبل رحمت پہ ہوا ہے نا. ایسے ہی ہے. میدان عرفات اس وقت بھی موجود تھا، مینا اس وقت بھی موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کہاں کیا تھا، وہ جو قربانی کی جگہ تھی وہ بھی موجود تھی. ایک ایک چیز تو ہماری وہاں پہ موجود. یہی علاقہ تھا نا جو مقدس تھا، یا بیت المقدس مقدس تھا، ایسے ہی ہے، یا یہ مکہ مقدس تھا. اور اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اس پہ توہمات تھیں. اسی طرح بیٹا یہاں پہ دیکھو، ایک چیز یاد رکھو، سائنس بھی اور سوسائٹی بھی اور ہر چیز، یہ بات ہے کہ جہاں ایکشن ہوگا وہاں ری ایکشن ہوگا. جہاں پر پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی نا، وہاں پہ نیگیٹیوٹی پورا زور مارے گی. ٹھیک ہے، شیطان نے بھی اس علاقے میں سب سے زیادہ زور مارا تھا نا جہاں پہ اس کو پتا تھا کہ آخری نبی نے ظہور کرنا ہے. جب ہم بات کر رہے تھے وہ کالکی کی اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بھگوان رام نے بھی تو کہا تھا نا کہ وہ پیدا ہوگا کھجوروں والی زمین میں، دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کی طرف. اگر 4000 سال پہلے، رسالت مآب کے 4000 سال پہلے بھگوان رام کو یہ بات پتا تھی تو باقی طاقتوں کو نہیں پتا تھی. یہ ہم لوگ نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں نا، چمگادڑ کو اگر سورج نظر نہیں آتا تو چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے نا. سورج تو ہے، آپ نہیں دیکھتے، آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں سوچتے، تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ اور جیسا کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ لاسٹ سیویئر کے بارے میں، تو یہ بھی ہندوازم کی بکس میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو ان کا لاسٹ سیویئر ہوگا وہ بھی عرب کے علاقے میں آئے گا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے بھی وہیں سے آنا. تو یہی ہے نا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو کال کی بک ہے اس میں بھی تو اس کا ذکر ہے کہ وہ آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے آئے ہیں. یعنی جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. میرے آنے کے بعد قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور قرآن آخری کتاب ہے. بالکل تو بیٹا یہ تو فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. یہ عرب کا معاشرہ انہی ہستیوں کی وجہ سے روشن تھا. سرکار عبد مناف، سرکار عدنان، وہ جد جو ہیں رسالت مآب کے، اور پھر ان کے بعد پھر ایک بہت پرومیننٹ پرسنالٹی عبد مناف، پھر ان کے بعد سرکار ہاشم، پھر سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں حضرت عبد المطلب نے رسالت مآب کی بازو پکڑائی ہے، ٹھیک ہے، تو جملے کیا ہیں؟ میں تو تاریخ کو اس طرح پڑھتا ہوں، میں تو ایک ایک جملے کو پڑھتا ہوں پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے جب بازو پکڑائی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، دادا نے اپنے پوتے کی بازو جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں. کہا ہے میں اللہ کی 2 امانتیں، امانتین، 2 امانتیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. پکڑا تو صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو رہے تھے، دوسرا کون تھا؟ سوال 2 امانتیں. تو سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ خانے کعبے میں کس نے ظہور کرنا اور کس نے رسالت کی مدد کرنی. وہ جو کال کی اوتار میں تھا کہ اس کا ایک مددگار خانے کعبے کے دیوار کے اوپر معجزہ کر کے ظاہر ہوگا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت عبد المطلب کو پتا تھا.
کہ اللہ کی 2 امانتیں تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کو پتہ تھا کون پیدا ہوا. تو یہ حضرت علی کی ولادت بھی تو معجزہ ہے. ایسے ہی بیٹا، یہ سارے ہی معجزے ہوتے ہیں، یہ سارے معجزے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ویسے پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں. اور اگر یہ ایسی ولادت ہوتی تو خانہ کعبہ پاکیزگی کا گھر ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کا کیا جملے ہیں کہ جب رسالت مآب دنیا میں تشریف لائے تو میں نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد خانہ کعبے میں 3 دن تک مقیم رہی ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں خانہ کعبے میں عبادت کرتی رہی ہوں اور میرے ساتھ فرشتے اور جو ہے وہ حوریں وہ اللہ کی تقدیس بیان کرتے رہے خانہ کعبے کے اندر. انہوں نے بڑی کوشش کی خانہ کعبے کا دروازہ کھولنے کی، وہ قدرت تھی، اس نے روکا ہوا تھا. بیٹا یہ خانہ کعبہ کوئی عام سی چیز ہے، اس کے اوپر لوگوں کی مرضی سے کام ہوتا ہے. وہ جس کا گھر ہے وہ ہاتھیوں سے بچا لیتا ہے، تو یہ ان چیزوں سے بچا نہیں سکتا. مشیت الہی ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جو ہے وہ خانہ کعبے میں رکن یمانی آج بھی موجود ہے. خانہ کعبے میں جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، رکن یمانی آج بھی موجود ہے کہ کیا ہے. یہ کائنات کا کوئی عام سا گھر ہے، یہ کوئی چھوٹا سا گھر ہے، یہ کوئی ہمارے جیسے لوگ ہیں. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا بشر مثلکم، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا جب صحابہ کرام نے 15 دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کی، جیسے سرور انبیاء غار حرا میں چلے جاتے تھے یا کہیں تو بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ تم مجھ جیسے نہیں، تم ایسے روزے نہ رکھا کرو، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا. پھر اسی طرح مولا کائنات کا ایک جملہ ہے، جب لوگوں نے جو ہے وہ کچھ سوال کیے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ سنو، ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو، ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد. تو سبحان اللہ، اگر یہ اسی طریقے سے پیدا ہوتے تو پھر تو نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے. اور وہ جو جملہ ہے کہ جب مولا کائنات جو ہے وہ دنیا میں ظہور کیے تو اس وقت جو ہے وہ دن چڑھنے کا وقت تھا، اس وقت نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی. لیکن جب بی بی فاطمہ بنت اسد کے وہ جملے ہیں سلام اللہ علیہ کے کہ جب وہ دن چڑھنے کا وقت تھا، تو جب جو ہے وہ دن چڑھنے کے وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کی عبادت کی. شکرانے کی عبادت کیا تھی؟ وہ سجدہ شکر تھا خانہ کعبے کے اندر. یہ جو ہے یہ کائنات کے ڈگنیٹیئرز یہ ہمارے جیسے ہیں، یا ہم ان کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ نور ہے، اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. انا و علیوں میں نور واحد، یہ نور ہے. یہ کائنات کے جو ہے وہ ایسے ہی ان کے سارا کچھ ہے. یہ تو اپنے وہ جو ہے وہ لباس بشریت پہن کے آ جاتے ہیں نیچے، ان کی مرضی ہے ہمارے ساتھ، ورنہ یہ مالک ہیں. ہماری کیا اوقات حیثیت ہے؟ ہم عرب کے معاشرے کو ان کے پڑھے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ہم اگر ادھر ادھر کی کہانیوں میں گھسے رہیں گے کہ جی عرب یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے کرتے تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، لڑائی تھی، لیکن اس میں بہت اچھے لوگ بھی تھے. ان کو کیسے ہم نکال دیں؟ ان کو کیسے ہم ڈینائی کر دیں؟ ان کو کیسے ہم یہ چھوڑ دیں کہ جی وہ یہ جو ہے نا وہ ان کی پرسنالٹیز نہیں تھی؟ سرکار حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسے ہم جو ہے وہ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ وہ سرکار حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چند دن پہلے کی خبر تھی کہ ان کے جو ہے وہ جسم اطہر کو نکالا گیا، تو وہ تھا. تم مالکوں کے ایسے ہی نکلتے ہیں، بالکل ایسے ہی. ہماری تو ڈیکمپوزیشن 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے تو 15 دن بعد لاشیں نہیں ملتی. تو وہ مالک ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ اسی طرح ہے نا. اس سے پہلے جو ہے محلہ بنی ہاشم میں جو ہے وہ نکلی تھی، جب محلہ بنی ہاشم کو مسمار کیا جا رہا تھا، جب خانہ کعبے کی توسیع ہو رہی تھی، تو وہاں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو حضرت بی بی خدیجہ کا گھر تھا، ان کے گھر کے ساتھ ایک مزار تھا، وہاں پہ کوئی قبر تھی. تو جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک پرانا جسم تھا. کس کا تھا؟ جب کھولا تو پورے مکے میں خوشبو تھی، پتہ نہیں کون تھی، آج تک تو نام بھی نہیں پتا. تو یہ تو بیٹا یہ وہ ہے، یہ جو اللہ کے نور سے نوری ہیں، یہ اللہ کے نور میں یہ نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ان کو اگر ہم اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں آتی سمجھ. ان کا کردار، ان کی چیزیں، ان کی جو ہے وہ ان کی اپنی پرسنالٹی، اپنی ذات میں مکمل لوگ ہیں. اور پھر چونکہ یہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، تو پھر ہم اگر آج یہ ہم کتنے ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے نہیں پڑھا. او بھائی وہ پہلے ہی تو عید پرست ہے. مسلمان تو وہ ہو جو پہلے کافر ہو. ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسلمان تو وہ ہو نا جو پہلے کافر ہو. اسلام تو جو ہے وہ انہی کے گھر کا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، آپ نے پڑھ لیا،
اور جو میں نے آپ کو بات کی ہے میری سائیکالوجی کی بنیاد پہ، میں چونکہ عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میں دینا چاہتا ہوں، لیکن بیٹا اگر وہی جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کی جگہ پہ کوئی اور سردار مکے کا آ جاتا تو اسلام اتنا پختہ ہو جاتا. یعنی اس وقت تک ابو طالب علیہ السلام ایک قلعے کی طرح رسالت مآب کے پیچھے کھڑے رہے، جس وقت تک اسلام کا پودا اتنا مضبوط نہیں ہو گیا کہ اب اس کو اکھاڑا جانا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مال ہے وہ کس طرح دین کے اوپر خرچ ہوا. یعنی اتنی بڑی امپائر وہ پوری کی پوری 3.5 سال شیب ابی طالب میں ختم ہو گئی. کیسے؟ اور اس وقت جو بڑے لوگ تھے وہ جتنے سارے بھی تھے ان میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ جو حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے ہی کسی نے آ کے کہا کہ بھائی ابو طالب آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کے بچے چھال لکڑی کے پتے اور یہ کھا کے گزارا کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے لے لیں. اس وقت تو بھائی بھی کوئی نہیں آیا. کون تھا؟ حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کسی نے کہا ہو کہ جی یہ پکڑیں یہ گندم یا آٹا یہ ہماری طرف سے لے لیں. وہ تو سارے مقاطع قریش کے ساتھ بندے ہوئے کہ جی ہم وہ تو قریب نہیں آتے تھے. بیٹا یہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں ان کا دین ہم بھول جائیں صرف اس لیے کہ آج ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کے ہیں، یہ سنیوں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں. نہیں بیٹا، اسلام جو ہے وہ رسالت مآب کا دین ہے. رسالت مآب سے محبت کا معیار صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنی کی بنیاد بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا کوئی نہیں ہے، بالکل ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو جنہوں نے ساری زندگی یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اتنے بڑے باپ کے، اتنے بڑے رئیس کے بیٹے، رسالت مآب 6 سال یا 7 سال یا 8 سال کی ایج ہے، شام میں جب لے کے گئے ہیں تو وہیں سے واپس آ گئے، شام تک نہیں گئے، راستے میں اپنا مال لوگوں کو دیا اور خود واپس مکے آ گئے. اس کے بعد ساری زندگی مکے سے نکلے نہیں. لیکن مکے کے سردار ہیں، لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتے ہیں، اس سے جو منافع ہوتا ہے اس سے گھر چلتا ہے. وہ جو خود اتنے بڑے سردار تھے خود کبھی تجارت کے لیے گیا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. جو آج کے ایپیسوڈ ہے نا اس میں آپ نے اسلام سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، کیا سویلائزیشن تھی ان کی، کون کون سے قبیلے تھے اور فیمس پرسنالٹیز کون سی تھی، وہ پرسنالٹیز جن کا آج کی نوجوان نسل کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ان کی لائف کے بارے میں آپ نے بتایا، ان کے معجزات کے بارے میں آپ نے بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اسلام سے پہلے عرب کی ہسٹری پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیون.